السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج پھر ایک ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ماں باپ کے نام ایک پیغام میں جو ہے وہ دینا چاہتی ہوں کہ ماں باپ کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کریں یا کس طرح ان کے حقوق پورے کر سکیں۔ تو یہ اس پکچر میں آپ کو واضح معلوم ہے کہ آج کل کیا ماحول ہے، کس طرح سے جو ہماری جنریشن ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ تو اس پکچر میں آپ کو زندہ جاگتا ثبوت مل گیا ہے، اور اس کے علاوہ میں آپ سے میری ریکویسٹ ہے، میری اپیل ہے ان لوگوں سے جو لوگ چھوٹی سی عمر میں بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے جو ہے ان کی جو آئی سائڈ ہم نے دیکھا ہے کافی سارے بچوں کی اس ٹائم کافی سارے بچوں کی جو آئی سائڈ ہیں وہ بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہیں، صرف اور صرف ان موبائل کی وجہ سے۔ اصل میں 6 ماہ کے بعد جو بچہ ہے وہ تھوڑا سا کھانے پینے کی عمر تک آتا ہے اور وہ کھانا پینا شروع کرتا ہے۔ جب وہ کھانا پینا شروع کرتا ہے تو تھوڑا جو پیرنٹس ہیں وہ بھی تھوڑا تنگ ہو جاتے ہیں بچوں سے۔ اکثر یہ دیکھا گیا اب اس 2022 میں 2020 سے لے کر 2022 تک، اب یہ 2-3 سال جو ہیں اس میں زیادہ تر دیکھا گیا ہے، ریسرچ ہوئی ہے کہ جو بچے ہیں ان کا دھیان جو ہے وہ موبائلوں پر زیادہ ہے۔ اب جیسے ہی بچہ تھوڑا بڑا ہونے لگتا ہے تو پیرنٹس جو ہے وہ بچوں کو کارٹون لگا دیتے ہیں، کلرز کی چیزیں دکھاتے ہیں۔ اب جو بچوں کی جو ہمارے بچے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کلرز کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں۔ اب بچے کلرز کو دیکھ کر موبائل کو چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہی ہماری بہت بڑی میجر مسٹیک ہو جاتی ہے کہ ہم بچوں کی آنکھوں کو عادت ڈال دیتے ہیں۔ جب ان بچوں کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ کنٹینیوس چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ماشاءاللہ سے ہر ایک گھر میں انٹرنیٹ پیکیج، وائی فائی سب کنیکشن جاری کر دیے گئے ہیں۔ ہر پیرنٹس جو ہے انہوں نے ضروری سمجھ لیا ہے کہ اب ہم نے انٹرنیٹ اپنے گھر میں مہیا کرنا ہے۔ جب انہوں نے مہیا کرنا شروع کر دیا تو بچوں نے بھی بالکل کھانا، جیسے انسان کھانا ضروری سمجھتا ہے ویسے آج کل موبائل کو بچے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی میجر مسٹیک ہے کہ ہم نے بچوں کو بہت زیادہ اس چیز کا عادی کر دیا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اب بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ نے کنٹرول کرنا ہے اس پر، یہ نہ ہو کہ آپ بالکل ختم کر دیں، لیکن یہ ہے کہ بچے کو ایک ٹائم منتخب کریں، اس ٹائم میں آپ بچے کو موبائل دیں تاکہ بچے کی جو آئی سائڈ ہے وہ ویک نہ ہو، صحت خراب نہ ہو۔ بچے کی اور بھی تربیت کریں۔ صرف موبائل چلانا یا اپنی جان چھڑوانا یہ ایک تربیت نہیں ہے۔ آپ نے موبائل دے دیا، بچہ چپ ہو گیا، آپ نے سمجھا آپ کی تربیت مکمل ہو گئی، نہیں، یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے۔ جب آپ کا بچہ 10 سال کی عمر سے زیادہ زائد ہو جائے تو اس کو نہ محرموں اور ایروں غیروں میں نہ بیٹھنے دیں۔ یہ ہمارے شیخ سعدی نے فرمایا ہے۔ اب جب شیخ سعدی نے یہ فرمایا تو اس سے مراد یہ ہے کہ یوٹیوب پر ہر چیز آ رہی ہے، انٹرنیٹ سورس آف ہر جو چیز آپ لکھیں گے ہر چیز آپ کو اویلیبل ملے گی۔ جب آپ نے لکھ دیا، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز فیڈ چل رہی ہے، آپ کا بچہ کچھ بھی دیکھ رہا ہے، آپ کو نہیں پتہ، آپ اس چیز سے باخبر ہیں۔ اگر آپ اپنے بچے کو موبائل دے رہے ہیں تو آپ یہ بھی چیک کریں کہ آپ کا بچہ کیا یوز کر رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا وہ آیا صحیح استعمال کر رہا ہے یا غلط استعمال کر رہا ہے۔ ٹائم سیٹ کریں اور بچے کو سمجھائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ ایک ایسا قابل انسان بنے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے بچے کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیں۔ اگر آپ نے بچے کو اچھے اخلاق کی تعلیم دی تو آپ کا بچہ جو ہے وہ اچھے اخلاق کا حامل وہ ہوگا، ہر کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا۔ آج کل تو گھروں میں یہی رواج چل گیا ہے کہ اگر کوئی بڑا کچھ کہہ دے تو ماں باپ جو ہے وہ فوراً کہنے لگ جاتے کہ ہمارے بچے کو کچھ نہ کہیں، ہمارے بچے کو کچھ نہ کہیں۔ تو یہ بہت ایک غلط رول بن گیا ہے، تو بچے جو ہیں وہ بات نہیں مانتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ تھوڑا بچوں پر زور دیں۔ آج کل کے پیرنٹس جو ہیں وہ بھی سارے موبائلوں میں مصروف ہیں، تبھی ہمارے زیادہ تر بچے جو ہیں وہ پیرنٹس کو دیکھ دیکھ کر موبائل چلانا یوز کر دیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک رواج ہی نہیں رہا، وہ ایک بات ہی نہیں رہی کہ پیرنٹس بیٹھیں، بچوں کو سمجھائیں، بچوں سے باتیں کریں۔ وہ بچے کیا سیکھیں گے جن کے اپنے پیرنٹس موبائلوں میں اتنا مصروف ہیں، وہ بچے کیا سیکھیں گے؟
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک قابل انسان بنے تو آپ کو ان کے ساتھ بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، ان کو ٹائم دینا پڑے گا۔ سب سے پہلی بات آپ کو ان کو ٹائم دینا پڑے گا، آپ کو ان کو اچھے اخلاق کی تربیت دینی چاہیے اور ان کو ایسے ایروں غیروں کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہ دیں۔ اگر آپ بیٹھنے دیتے ہیں، ظاہر ہے جب آپ گھر میں ایک بچے کو فیڈ کریں گے، ایک بچے کو سمجھائیں گے باتیں، جب وہ پھر ایروں غیروں کے ساتھ بھی بیٹھے گا تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے اس کا مائنڈ جو ہے وہ اتنا بلڈ اپ کر لیا ہوگا کہ وہ دوسروں کی باتوں کو اتنا سننے میں سمجھدار ہوگا، اپنا نقصان نہیں کر سکے گا۔ اچھا، بچے کی جو شروع میں ہیں پڑھاتے وقت بچے کی تعریف اور شاباش سے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اب اکثر لوگ یہ ہوتے ہیں حوصلہ افزائی نہیں کرتے، بچہ چاہے کچھ بھی کر لے، ماں باپ حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ حوصلہ افزائی جو ہے وہ بالضرور آپ نے بچے کی کرنی ہے۔ جب وہ اس طرف راغب ہو جائے تو اس کو اچھے برے کی تمیز سکھانی، یہ نہیں کہ آپ نے پہلے دن ہی بچے کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دینی۔ ڈانٹ ڈپٹ آپ نے شروع نہیں کرنی، بچے کو پہلے آپ نے گائیڈ کرنا ہے۔ پہلے شروع میں جو ہے آپ تعریف سے، شاباش سے اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، پھر وہ جب بچہ آپ کی طرف راغب ہونے لگ جائے گا تو آپ اسے اچھے برے کی تمیز سکھانے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کی بات ضرور مانے گا، اور ضرورت پڑنے پر اگر وہ آپ کی بات نہ مانے تو پھر آپ اس پر سختی کریں۔ بچے کو استاد کا ادب سکھائیں، استاد کا ادب جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے اس وقت دور میں استاد کی کوئی عزت نہیں ہے، ذرا سا بچے کو استاد کچھ کہہ دے تو ماں باپ فوراً سے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارا لاڈلا بچہ ہے۔ بھائی ہمارا تو ایک ہی بچہ ہے، اسے ڈانٹنے کی ضرورت نہیں۔ استاد کا ادب سکھائیں اور استاد کی سختی سہنے کی عادت ڈالیں بچوں میں، کیونکہ استاد جو ہے وہ انسان کو کیا سے کیا بنا سکتا ہے۔ استاد کی تو معلم ثانی ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلم ثانی رہے، انہوں نے استاد پہلا جو ہمارا معلم تھا وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے بعد جو ہے ہمارے استادوں کی جو ہے وہ ایک اسی سے ہماری شروعات ہوئی ہے، تو ہمیں استادوں کا ادب کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری ماں باپ کے بعد ہمارے جو ماں باپ ہیں وہ ہمارے استاد ہیں، تو یہ اس بات پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے، استاد کا ادب بچوں میں سکھانا چاہیے، بلڈ اپ کرنا چاہیے کہ وہ استادوں کی عزت کریں۔ اس کے علاوہ بچے کی تمام ضرورتیں جو ہیں وہ آپ نے خود پوری کریں، اس کو عمدہ سے عمدہ چیز دیں تاکہ وہ دوسروں کے بچوں کی طرف دیکھ کر اپنے آپ میں کمی محسوس نہ کرے۔ اگر اس کی ضرورت کی چیز ہے اور آپ پوری کریں اور عمدہ طریقے سے اس کو رکھیں تو وہ دوسروں کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اب بہت سارے بچے ایسے ہیں وہ کبھی شکار ہو جاتے ہیں کہ بھائی فلاں کے پاس یہ ہے تو فلاں کے، اچھی چیزیں بری چیزیں نہیں، جیسے اگر کسی نے ٹیبلٹ لے لیا تو ہمارے میں یہ ہے کہ ٹیبلٹ اس کو بھی لے کے، فلاں بچے کے پاس ہے تو ہمارے بچے کے پاس بھی ہونا چاہیے۔ آج کل پیرنٹس ایسے ہو گئے کہ وہ اپنے بچوں پر زور ہی نہیں دیتے، کہتے ہیں یہ ہماری مانتا ہی نہیں ہے۔ بھائی آپ اس کی تربیت کریں گے، آپ اس کو سکھائیں گے تو وہ مانے گا نا، وہ کس طرح مانے گا؟ وہ تو ایک بچہ ہے چھوٹا سا، آپ اس کو آرام سے سمجھائیں گے، اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، اس کی تعریف کریں گے، اس کی ضرورتیں پوری کریں گے، اس کو ادب سکھائیں گے، اس کو اخلاق کی تعلیم دیں گے، وہ آپ کی ضرور بات مانے گا، بالضرور آپ کی بات مانے گا اگر آپ کوشش کریں گے۔ ہاں اگر آپ کوشش نہیں کرنا چاہتے تو پھر وہ آپ کی بات نہیں مانے گا، کیونکہ جب آپ کی کوشش ہی نہیں ہے تو بچہ کیسے بات مانے گا؟ آپ نے کوشش کرنا شروع کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جب بچہ جو ہے پڑھائی آپ نے تعلیم اس کی مکمل کروانی ہے، دنیاوی تعلیم بھی دینی ہے آپ نے اور دینی تعلیم بھی دینی ہے، قرآن پاک اس کو لازم آپ نے پڑھوانا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے اس کو دنیاوی تعلیم میں میٹرک وغیرہ انٹر جو اس کا جس چیز میں انٹرسٹ ہو وہ آپ نے پورا کرنا ہے، کیونکہ یہ اس کی ضرورتوں میں آ جاتا ہے، یہ آپ اس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، اس کو عمدہ طریقے سے رکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے بچے کو ہنر سکھانا ہے، اگر وہ ہنر مند ہوگا تو برے دنوں میں بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اپنے ہنر سے کام لے سکے گا۔ اصل میں آپ جب ان کو پڑھائی دیں گے، آج کل تو اگر آپ پڑھ لیں تو پڑھنے کے بعد بہت ساری اپورچونیٹیز ہیں، آپ کسی بھی فیلڈ میں جا سکتے ہیں، اگر نہیں تو کوئی ایسا، یہ پڑھائی بھی ایک ہنر ہی کہلاتا ہے،
آج کل، کیونکہ پڑھنے سے انسان کو بہت ساری اسکلس، بہت سارا شعور ملتا ہے. تو آپ بچے کو ہنر سکھائیں گے تو وہ برے دنوں میں بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے خود محنت کرے گا، خود ہنر کرے گا. اور یہ آپ نے سکھانا ہے بچے کو شروع سے. جب آپ بچے کو شیئرنگ کی کہانی سکھائیں گے تو وہ بچہ آپ کا اخلاق والا ہوگا، کیونکہ وہ بانٹنے والا ہوگا. جب انسان بانٹنے والا ہو جاتا ہے تو خدا دینے والا ہو جاتا ہے. خدا نے تو مطلب رزق کا جو ہے ہم سے ایک عہد کیا ہوا ہے کہ وہ ہمیں بھوکا نہیں سونے دیتا، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ بانٹنے والے ہو جاتے ہیں تو وہ دینا اور اسٹارٹ کر دیتا ہے. صدقہ خیرات کریں، صدقہ دیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو ادب سکھائے تو اس کے لیے ایک سائے صدقہ کرنے سے بہتر ہے. یہ حدیث مبارکہ ہے. اس کے علاوہ حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اولاد کے لیے باپ کا کوئی عطیہ اچھی تربیت سے بہتر نہیں ہے. صرف ماں کا کام نہیں ہے، آپ نے مطلب باپ کا بھی کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تربیت، اس کی ساری ضرورتیں، اس کو تمیز کے دائرے، اس کو اخلاق سب سکھانا ہے. نماز کا حکم دینا ہے. جب وہ عمر میں آئے تو مطلب جوان ہو اگر بچہ تو ان کو نماز کا حکم دینا ہے، روزے کا، ہر چیز بچے کو آپ نے بلڈ اپ کروانی ہے. حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو یہ نہ بتاؤں کہ افضل صدقہ کیا ہے؟ تو صدقہ آپ سن لیں یہ بات. اور وہ اپنی اس لڑکی پر صدقہ کرنا ہے جو تمہاری طرف مطلب کفیل ہو کر آئے. کفیل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچے کی شادی کر دی اور شادی کے بعد بھی اگر آپ کی بیٹی آپ کے پاس واپس آ جاتی ہے، مطلب طلاق کی صورت میں یا ڈائیورس کی صورت میں، تو آپ نے پھر بھی اگر اس کے پاس رکھا اور اس کی اچھی مطلب اس کا اپنے پاس رکھا، کھلایا پلایا، اس کو اچھی طرح سے رکھا، تو وہ جو ہے نا وہ آپ کا صدقہ ہوگا، وہ آپ کا صدقہ ہوگا. یہ افضل صدقے میں گنا جائے گا آپ کا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کی پرورش میں 2 لڑکیاں مطلب بلوغ تک رہیں تو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ بالکل پاس پاس ہوں گے. یہ کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ملا کر فرمایا اس طرح، مطلب انہوں نے اپنی 2 انگلیاں ملا کر کہا کہ وہ اور میں اس طرح ہوں گے. تو آپ نے بچوں کی تربیت جو ہے وہ اس طرح کرنی ہے کہ بچے جو ہے وہ اچھے سے اچھے تربیت مطلب کے حامل ہوں. آپ جب ان کو تربیت دیں گے تو وہ لازم سیکھیں گے. آپ نے یہ بچپن سے کرنا ہے. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو زیادہ سیکھتے ہیں. اکثر جو پیرنٹس ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بڑے ہوں گے تو سیکھ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے. آپ نے جو ہے بچوں کی چھوٹی عمر میں ان کو عادت ڈالنی ہے. اب جب وہ چھوٹی عمر سے ان کی عادت ہوگی شیئرنگ کی، اعلیٰ اخلاق کی اور تعلیم حاصل کرنے کی، بڑے چھوٹے کا ادب سمجھنے کی، تو جب وہ بڑے ہوں گے تو ان میں یہ خود بخود عادتیں ہوں گی. پھر آپ کو اتنی سکھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر ان کی ڈیلی روٹین میں وہ عادت آ جائے گی. آپ جب ان کو سمجھائیں گے، ان کو کہیں گے کہ بیٹا آپ نے شروع سے ہی آپ بتائیں گے آپ نے اس طرح کرنا ہے، آپ نے اس طرح. بچوں پر سختی نہیں کرنی، بچوں میں وہ چیزیں بلڈ اپ کروانی، مطلب اس کی حوصلہ افزائی کر کے، اس کو سمجھا کر، اس کو کسی اور کی اگزامپل دے کر. مطلب ایسا نہیں کہ آپ نے سارا دن ٹونٹ مارتے رہنا ہے کہ مطلب فلاں بچہ ایسا ہے تم نے ایسے کرنا ہے، فلاں بچہ، اس طرح بھی بچے بگڑ جاتے ہیں. تو یہ ماں باپ کے نام ایک پیغام تھا کہ کس طرح بچوں کی جو ہے یہ موبائل کی عادت چھڑوا دیں. بچے جو ہے وہ میٹرک کے بعد موبائل لیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو آپ لوگوں نے موبائل دیے ہوئے وہ نہ دیں. جب ان کی عمر مطلب میٹرک کے بعد آپ اتنا میٹرک تک ان کو بلڈ اپ کروا لیں کہ جب وہ میٹرک کے بعد آپ ان کے ہاتھ میں موبائل دیں تو وہ بچے اتنے سمجھدار ہوں کہ وہ اپنا اچھے وے میں جائیں، اچھے راستے اختیار کریں. تو یہ میری ایک اپیل ہے مطلب آپ سب پیرنٹس سے کہ پلیز اب خدا را اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں موبائل کا عادی نہ بنائیں. اب یہ جب میں نے اتنا بڑا مطلب ویڈیو بنایا ہے، کوئی مطلب میں نے ایک چیز امیجن کی ہوگی یا دیکھی ہوگی یا میں نے ایسا آبزرو کیا ہے تو میں نے اس چیز پر ویڈیو بنائی. اب اس تصویر میں واضح آپ کو معلومات ہو رہی
کہ اس تصویر میں جو ہے وہ ساری کہانی ہے آج کے بچوں کی۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیز اس بات پر آپ توجہ دیں، اس بات کو آپ سمجھیں، اور میرا یہ پیغام آپ سب پیرنٹس تک پہنچائیں تاکہ وہ پیرنٹس سنیں اور اس بات پر توجہ دیں۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار ڈاکٹر غزالہ اقبال۔ اللہ حافظ۔